الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی باحیا با پردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ جل شانہ سے کی گئی ہے. ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ جل شانہ سے کی گئی ہے. پھر اس کے بعد ساری کائنات میں جس ہستی سے سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبت کی گئی ہے وہ میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن سے ساری کائنات میں ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کی گئی ہے. اور میرے اور آپ کے پیغمبر وہ ہستی ہیں کہ جس ہستی سے اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ محبت ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنایا. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے محبت فرمائیں وہ اللہ کے محبوب کی سنت سے محبت کرے، اللہ کے محبوب کی اتباع کرے. اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس کو بڑے بڑے درجات بھی عطا فرمائیں گے، اپنا قرب خاص بھی عطا فرمائیں گے. میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ سارے انبیاء ایک ایک ہو کر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. آدم علیہ السلام حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، نوح علیہ السلام حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، شیس علیہ السلام حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، ادریس علیہ السلام حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، موسیٰ علیہ السلام حضور کے برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ہارون علیہ السلام حضور کے برابر نہیں ہو سکتے. ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں پھر بھی حضور کے برابر نہیں ہو سکتے. اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام حضور کے برابر نہیں ہو سکتے. لوط علیہ السلام ہود علیہ السلام یہ میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے.
یہاں تک کہ ایک طرف یہ سارے انبیاء ہوں اور ایک طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، تو یہ سارے نبی مل کر بھی میرے محبوب کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا مقام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں سے محبت فرمائی ہے۔ نبی اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر ان سارے خاص بندوں میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب اور محبوب بنایا ہے۔ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت میرے اور آپ کے پیغمبر نے کی ہے، اور اللہ نے سب سے بڑھ کے محبت اپنے نبی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی، اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائی اور اس کی آخرت بھی سنوار دی، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لی، حضور کے مقابلے میں آیا، حضور سے دشمنی کی، اس کے مقابلے میں، اس کے ٹکر میں اللہ خود آئے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کے نبی سے جتنی محبت کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اتنی محبت کی کہ فرمایا کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کر دیا، قربان کر دیا۔ صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام پہ جان دینا سعادت سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کا مال حضور پر خرچ ہو، صحابہ اس کو سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان لگ جائے یہ سستا سودا ہے۔ وہ سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی پہ جان لگ جائے، ہماری کائنات بن جائے، ہماری دنیا بن جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام محبت کے لائق ہیں کہ حضور سے محبت کی جائے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سب سے بڑھ کر ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، اور اسی طرح وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارے اموال اور تمہاری تجارت، اور اسی طرح جو ہے تمہارے گھر جن سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہیں، تو اللہ جل شانہ نے دھمکی والا جملہ استعمال کیا، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی تم پر اللہ کا عذاب آ جائے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں
میں تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں تم اپنی تجارت سے، اپنے اموال سے محبت کرتے ہو، اور تم اپنے خاندان سے، اپنے کنبے سے محبت کرتے ہو، اور اپنی دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہو، یہ ساری چیزوں کی محبت اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا امر آ جائے، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا امر آ جائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اگر آئیں تو ان کو پیچھے کر لو، اللہ اس کے رسول کو آگے کر لو۔ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اگر والدین کی محبت آ جائے تو اسے پرے کر لو، اسے ہٹا دو۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اگر اولاد کی محبت آ جائے تو اسے بیچ سے ہٹا دو۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں تمہارا اموال آ جائے، تمہارا مال آ جائے، تمہاری جائیداد آ جائے، اسے اٹھا کے بیچ سے سائڈ پہ کر دو۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اگر تمہارے اچھے اچھے خوبصورت گھر ہیں، یہ مقابلے میں آ جائیں، یہ ساری چیزیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، ورنہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا، یہاں تک کہ میں اس کے لیے ہو جاؤں، احب الیہ، اس کے لیے محبوب ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے باپ، اس کی اولاد اور ساری دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اگر کوئی محبت آتی ہے، آڑے آتی ہے، اس محبت کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں گے۔ اگر یہ محبت آڑے آ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لا یؤمن، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ابتدائی اسلام میں جب اسلام لائے تھے، شروع میں کہنے لگے یا رسول اللہ، اب ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یؤمن، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو، والدین کی محبت سے بڑھ کر میری محبت نہ ہو، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اولاد کی محبت سے بڑھ کر میری محبت نہ ہو، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کے سارے انسانوں کی محبت سے بڑھ کر اگر میری محبت تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو لا یؤمن، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے، تم ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام نے پھر محبت کر کے دکھائی، ایسی محبت کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب بھی جان کی بازی لگوائی تو صحابہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر سامنے آئے۔ اللہ کے نبی نے جب مال کی بات کی، صحابہ نے اپنا مال بھی پیش کیا، اور اللہ کے راستے میں جانوں کی بازی لگانے کی بات آئی، اپنا خاندان قربان کریں، اپنا مال قربان کریں، قربان جائیں۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پہ قربان کر دیا، اللہ کے نبی پہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اس امت میں سب سے بڑی ہستی خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے کہ جن کا مقام تمام نبیوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اللہ کے نبی کو صدیق سے بھی محبت اور صدیق کے خاندان سے بھی محبت، صدیق کی بیٹی عائشہ سے بھی محبت۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ سے ہے۔ اہل عرب کے ہاں اپنی بیوی کی محبت کا اظہار کرنا یہ عیب سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیوی کی محبت کا اظہار کیا جائے، اپنی معشوقہ کی محبت کا اظہار کیا جائے، اس کو اچھا سمجھتے تھے۔
پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کو بیچ سے ہٹایا نہیں، عائشہ کا تذکرہ بھی کیا، عائشہ کے ابا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی کر لیا کہ مجھے عائشہ سے بھی محبت ہے اور عائشہ کے ابا ابوبکر صدیق سے بھی مجھے محبت ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑی ہستی انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے، حضور پہ ایمان لائے۔ یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ توحید کا کلمہ بیت اللہ کے اندر بلند کروں اور ان کو جا کر مشرکوں کو توحید کا کلمہ سناؤں اور آپ کی رسالت کی دعوت دوں۔ اللہ کے نبی نے شفقتاً منع فرمایا، شفقتاً منع فرمایا کہ مسلمانوں کا زور کم ہے، مسلمان تعداد میں کم ہیں، اللہ کے نبی نے شفقتاً منع فرمایا۔ لیکن صدیق اکبر اصرار کرتے رہے، یا رسول اللہ میرے جی چاہتا ہے ان کافروں کے بیچ میں جا کر میں توحید کا اعلان کروں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے اندر تشریف لائے۔ جو سب سے پہلا خطبہ دیا اسلام کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ پڑھا وہ سب سے پہلا خطبہ ہے۔ انہوں نے خطبہ دیا، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی۔ کافروں کو توحید کہاں برداشت ہوتی ہے؟ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے الگ الگ بت رکھے ہوئے، مجھے بیٹا چاہیے اس کے لیے الگ بت ہے، بیٹی چاہیے اس کے لیے الگ بت ہے، مجھے جائیداد چاہیے الگ بت ہے، کاروبار کے اندر کمی ہے الگ بت ہے، الگ الگ بت رکھے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، جولیاں پھیلاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ اس دور کے اندر کہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر نے توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ توحید اور رسالت کی دعوت مشرکین نے سنی اور یہ برداشت نہیں کر سکے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا۔ اتنا تکلیف دی، اتنا تکلیف دی، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے خاندان کے لوگ جمع ہوئے، بنو تیم والے، وہ آئے، ان کی حالت دیکھ کر ان کو اٹھا کر لے گئے اور واپس آئے اور واپس آ کر کہا کہ اگر اس کو کچھ ہوا، ابو بکر صدیق کو کچھ ہوا، ابو بکر کو کچھ ہوا، اس کے مقابلے میں عتبہ کو ہم قتل کریں گے، اس لیے کہ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر کو مارنے میں، تکلیف دینے میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا تھا۔ چلے گئے، شام تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش رہے، شام تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے، ہوش میں آتے ہی ماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بیٹا یہ دودھ پی لو۔ جب دودھ کا پیالہ پیش کیا، ہوش میں آئے، دودھ کا پیالہ دیکھا، کہنے لگے کہ میرے محبوب آقا کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلا جو جملہ منہ سے نکلا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اماں نے کہا بیٹا ہمیں کیا پتا تیرے محبوب کا کیا حال ہے، تیرے یار محمد کا کیا حال ہے، دودھ پی لو اس کے بعد معلوم کر لیں گے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کا پتہ نہ چل جائے کہ میرے محبوب کیسے ہیں۔ پھر معلوم کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام رومان رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے، مائیں کہ ان سے جا کے پوچھو۔ صدیق اکبر کی والدہ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں کیا جانوں محمد کو، میرا ان سے کیا تعلق، وہ کیسے ہیں۔ اچھا آپ کے بیٹے کا سنا ہے، چلتی ہوں آپ کے بیٹے کی میں عیادت کر لیتی ہوں۔ جیسے آئے تو صدیق اکبر کو تو پتہ تھا یہ مسلمان ہیں، ان سے پوچھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اماں دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کسی کی فکر نہ کرو، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام بالکل ٹھیک ہیں، صحیح سالم ہیں، سلامت ہیں، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ ان کے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، وہاں پر موجود ہیں، صحیح سالم ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو دودھ پی لو۔ انہوں نے کہا جب تک میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں،
جب تک میں اپنے محبوب کو دیکھ نہ لوں، حضور کا دیدار نہ کر لوں، اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ماں تھی آخر، ماں کی ممتا، ماں کی محبت تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، حضور پاک علیہ السلام کے پاس گئے۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، حضور پاک علیہ السلام آگے بڑھے، حضور نے صدیق کا چہرہ دیکھا، صدیق نے حضور کا چہرہ دیکھا، گلے لگے، اور گلے لگ کر دونوں اتنا روئے کہ وہ جو مجمع تھا وہ سارا مجمع رونے لگا۔ یا رسول اللہ، آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، اب میری جان بھی چلی جائے تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے جان کی بازی لگا دی، موت کے منہ میں چلے گئے، ہوش میں آئے تو اسی کا نام زبان پہ آتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور کا جب چہرہ دیکھا، حضور کے چہرے کا دیدار کیا تو سکون مل گیا۔ یا رسول اللہ، اب میں پرسکون ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہجرت کا سفر ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، 2 سواریاں تیار کی، ساتھ چلے۔ اب پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ تھکے ہوئے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اپنے کندھوں پہ حضور کو سوار کیا، اور پھر یوں کھڑی پہاڑی ہے، کھڑا پہاڑ ہے۔ صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے، غار کے قریب پہنچے۔ یا رسول اللہ، آپ تھکے ہوئے، آپ ذرا یہاں آرام فرمائیں، یہاں پر آرام کریں، یہاں آرام فرمائیں، میں اندر جا کے ذرا غار کی صفائی کر لیتا ہوں۔ صدیق اکبر اندر گئے، پورے غار کی صفائی کی، اپنا کرتا اتارا، غار کے اندر جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ بند کر دیے، سارے سوراخ بند کر دیے۔ پھر ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کچھ پاس نہیں تھا۔ صدیق اکبر باہر تشریف لائے، یا رسول اللہ، آپ کی رہائش کا تیار ہے، تشریف لائیے۔ حضور کو اندر لے گئے اور پھر یوں بیٹھے، چوکڑی مار کے بیٹھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ تھک چکے ہیں، آپ آرام فرمائیں، آپ تھک چکے ہیں، آپ آرام فرمائیں۔ تھکے ہوئے صدیق اکبر تھے، حضور نہیں تھکے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، لیکن یا رسول اللہ، آپ تھکے ہوئے، آپ آرام فرما لیں۔ صدیق اکبر بیٹھے، چوکڑی مار کر، یہ 4 زانوں بیٹھے، اور حضور کا سر صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ ہائے قربان جائیں ان آنکھوں پر جو حضور کا دیدار کر رہی ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں اجر ملتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اجر ملتا ہے۔ قرآن کو دیکھتے ہیں، دیکھنے سے بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور کا سر ہے، اور صدیق اکبر حضور کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن صدیق اکبر حضور کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے رہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، حضور کے ساتھ غار میں ہیں، یوں حضور کا دیدار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا وغیرہ کچھ نہیں تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھی، باہر سے کالا آیا۔ کالا، کالا جانتے ہیں؟ میں وضاحت کر دوں، کالا یہ سانپ ہوتا ہے، کالا والا سانپ نہیں، یہ سانپ۔ وہ آیا اور اس نے آ کے صدیق اکبر کی ایڑی پہ ایک ڈنگ مارا۔ صدیق اکبر کو تکلیف پہنچی، حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ ہلائی نہیں، صدیق اکبر ہلے نہیں کہ حضور کے آرام کے اندر خلل واقع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے اختیار تکلیف جب زیادہ بڑھ گئی تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور حضور کے چہرے مبارک پہ جیسے ہی گرے، حضور پاک علیہ السلام ہوش میں آئے۔ جب حضور نے صدیق کا چہرہ دیکھا تو ان کا رنگ متغیر تھا، چہرہ تبدیل تھا۔ حضور جاگے، اٹھے اور پوچھا، صدیق تمہیں کیا ہوا ہے؟ نے کہا، یا رسول اللہ، کچھ نہیں ہوا۔ حضور نے پوچھا، کچھ تو ہوا ہے؟ صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، کالے نے ڈنگ مارا ہے۔ ایڑی نہیں ہٹائی، ایڑی نہیں ہٹائی، کالے نے ڈنگ مارا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک، لعاب دہن تھوک مبارک یوں لیا اور صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر جو کالے کا ڈنگ لگا تھا وہ درد ختم ہو گیا۔ اس جگہ پہ بعض خطیب حضرات بڑے جوش میں آ کر کہتے ہیں، یہ سارے حضرات دل کے اندر بٹھائیں،
حضور تک پہنچنے کے لیے ہمیں صحابہ کا واسطہ ہے. صحابہ کو بیچ سے ہٹا کے ہم حضور کی محبت حاصل نہیں کر سکتے. حضور کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ ذرا تھوڑا سا بولیں، آپ کی زبانوں سے صحابہ کا تذکرہ سننا چاہتا ہوں. حضور کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ صحابہ نے. حضور کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ صحابہ نے. اللہ کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ صحابہ نے. ہمیں قرآن کس نے دیا ہے؟ صحابہ نے. یہ مسجدیں ہمیں کس نے بتائی؟ صحابہ نے. یہ جہاد ہمیں کس نے دیا؟ صحابہ نے. اللہ کے نبی سے سارا دین لے کے ہمیں صحابہ نے دیا. صحابہ کو بیچ سے ہٹا کر ہم حضور تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، یہ ہماری بھول ہے. ہم حضور تک نہیں پہنچ سکتے. حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کو صحابہ سے محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت ہے. جن کو صحابہ سے بغض ہے، ان کو میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض ہے. جس کے دل میں صحابہ کی محبت، سمجھ لیں کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ہے. حضور کی وجہ سے یہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. خطیب صاحب کہنے لگے، بڑے جوش میں آئے، کہ یہ سانپ ایک عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ اس غار میں حضور تشریف لائیں گے، میں حضور کا دیدار کروں گا. اور پھر صدیق اکبر بیچ میں آڑے آ گئے، انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی. کالے نے ڈنگ اس لیے مارا، سانپ نے اس لیے ڈنگ مارا کہ وہ خطیب صاحب جوش میں آ کر کہنے لگے وہ حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اور بیچ میں ایڑی تھی، ایڑی کو ڈنگ مار کے صدیق کو بیچ سے ہٹا کے وہ حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، جو صدیق اکبر کو ڈنگ مارے وہ حضور سے محبت کر سکتا ہے؟ میرا نقطہ سمجھیں آپ کے نہیں سمجھے؟ جو صدیق اکبر کو ڈنگ مارے وہ حضور سے محبت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے، کبھی سچا نہیں ہو سکتا. صدیق کو ڈنگ مار کے کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کالے کا کام ہی ڈسنا ہے. کالے جو ہے صحابہ کو ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی صدیق اکبر پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی عمر فاروق پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی عثمان غنی پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. ایک صحابی پہ تنقید، دوسرے صحابی پہ تنقید. اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا کہ جس کو میرے صحابہ سے محبت، ان کو میری وجہ سے صحابہ سے محبت ہے. جس کے دل میں صحابہ کی نفرت ہے، میری وجہ سے ہے. اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کا خیال کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. صدیق اکبر کو ڈنگ لگا، صدیق اکبر کو تکلیف پہنچی، صدیق اکبر کو تکلیف پہنچی. ان کو ڈنگ لگنے کے بعد زہر پھیل رہا ہے، لیکن صدیق اکبر حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر میں نے آواز دی یا حضور کو جگایا تو حضور کو تکلیف ہوگی، مجھے اپنی تکلیف برداشت ہے، میں حضور کی تکلیف برداشت کبھی نہیں کر سکتا. غزوہ حدیبیہ، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر چلے، عمرے کے ارادے سے چلے، عمرے کے لیے چلتے ہیں. ایک موقع پر پہنچے تو وہاں سے آگے کفار تک، مشرکین مکہ تک خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے لشکر تیار کیے سارے کہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ تمہیں اجازت نہیں ہے. عروہ بن مسعود ثقفی وہ سفیر بن کے آیا اور آ کر ملا حضور سے، اور حضور پاک علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا اور صلح کی شرائط طے ہونے لگی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیں گے. بہت ساری شرائطیں ساری تحریری موجود ہے، کتابوں میں ملتی ہیں، میرا موضوع وہ نہیں ہے. عروہ بن مسعود ثقفی یہاں حضور سے بات کر رہے، بات کرتے ہوئے یوں کن اکھیوں سے صحابہ کو دیکھ رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں.
حضور پاک علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی دیکھ رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام وضو فرماتے ہیں، صحابہ حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ سارا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام تھوک مبارک پھینکتے ہیں، لعاب دہن پھینکتے ہیں، صحابہ تھوک نیچے گرنے نہیں دیتے، آگے ہاتھ رکھتے ہیں، حضور کا لعاب دہن ان کے ہاتھوں پہ آتا ہے، وہ اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اپنے جسم پہ لگاتے ہیں۔ حضور سے اتنی محبت ہے، حضور پاک علیہ السلام سے اگر بات کرتے ہیں تو نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے، حضور پاک علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب یہ واپس گیا اپنے سرداروں سے ملا، وہ کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے کرتے ہیں اتنی محبت میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی نہیں دیکھی ہے۔ صحابہ حضور سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، صحابہ حضور سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت حضور پہ قربان اپنی جان اپنا مال۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو بڑی تکلیف پہنچی، بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے، بہت سارے صحابہ زخمی بھی ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام صحابہ واپس آ رہے تھے، مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ بہت سارے شہداء ہیں، کسی کا بھائی شہید ہے، کسی کا والد شہید ہے، کسی کا بیٹا شہید ہے، کسی عورت کا خاوند شہید ہے، اور سارے آگے جا رہے ہیں کہ جا کے معلوم کریں، تحقیق کریں کہ واقعی وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ آپ کے والد احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتائیں حضور کا کیا حال ہے۔ آگے گئی، آگے چلتے ہوئے کسی نے کہا کہ آپ کے خاوند شہید ہو گئے، انہوں نے کہا چھوڑو مجھے میرے محبوب کا بتاؤ، میرے محبوب آقا کا کیا حال ہے۔ آگے بڑے، کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے کہا کوئی مجھے پرواہ نہیں، مجھے یہ بتائیں میرے محبوب کیسے ہیں۔ سب بتاتے گئے کہ حضور ٹھیک ہیں، صحیح سالم ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام آ رہے ہیں، انہیں چین نہ آیا، انہیں سکون نہ آیا، یہ آگے بڑھتی ہیں۔ آگے چل کر جب حضور پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ نظر پڑتی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر کے سارے لوگ شہید ہو گئے، میرے خاوند شہید ہو گئے، میرے والد شہید ہو گئے، میرے بیٹے شہید ہو گئے، میرے گھر کے لوگ شہید ہو گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی، آپ صحیح سالم ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، آپ ٹھیک ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، آپ صحیح سالم ہیں، ساری دنیا میرے ہاتھوں سے نکل جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اتنی محبت صحابہ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جنگ کے موقع پر بہت زیادہ تیر آنے لگے، ایک صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عزت، کتنا احترام، قربان جائیں صحابہ کہ اللہ کے نبی سے عشق انتہا کر دی، عشق کی، اللہ اکبر، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آئے اور سامنے آ کے یوں کھڑے ہو گئے، پیچھے سے تیر آ رہے ہیں اور ان کی کمر مبارک میں تیر لگتے جا رہے ہیں، بعد میں تیر رکے، پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تیر سارے کمر پہ کھائے ہیں، حالانکہ مردانگی تو یہ ہے کہ سینے میں وار ہو، گولی لگے تو سینے میں لگے، آپ کی کمر میں یہ تیر لگ رہے ہیں اور آپ پہ وار آپ کی کمر پہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کے محبوب کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، حضور کے لیے ڈھال بن گیا، اگر میں تیروں کی طرف اپنا سینہ پیش کرتا ہوں تو میری کمر حضور کی طرف جاتی ہے، حضور کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، میں حضور پاک علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے حضور کی طرف پیٹھ کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پیٹھ کفار کی طرف کی اور سینہ اپنے محبوب کی طرف کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ قیدی بن گئے، قیدی بنے ہوئے، ان کو پھانسی دینے لگے، ان سے کہا چیک کرنے کے لیے کہ اپنے نبی سے محبت کتنی کرتے ہیں، یہ اپنے نبی سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے بدلے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اے میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے بھئی مجھے نکالو یہاں سے، باقی تمہاری مرضی ہے، جو بھی کرو۔ ہمارے جیسے کوئی بزدل ہوتے، وہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ، اے قربان جائیں صحابہ کے، جنہوں نے اپنی جان بھی، مال بھی، اپنا خاندان، کنبہ، تجارت، سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا، سب کچھ اللہ کے نبی پہ فدا کر دیا۔
نے کہا کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے، نعوذ باللہ آپ کی جگہ پر اگر حضور کو سولی پہ چڑھایا جائے، کیا کہتے ہو؟ فرمانے لگے کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے بستر پر ہوں، ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں یہاں آرام سے بیٹھوں، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ میرے بدلے میں حضور کو شہید کیا جائے، حضور کو سولی دی جائے، حضور کے لیے تو اپنی ساری جانیں قربان ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ اماں کہنے لگی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک تم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ وہ صحابی تھے، دین کو سمجھتے تھے، اگرچہ والدہ کافرہ تھی لیکن صلہ رحمی کے اندر کوئی کمی نہیں کی۔ کھانا لے کر آئے، کھانا پیش کیا، ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، محمد کو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا دن پھر کھانا لے کر آئے، پانی لے کر آئے، نہیں چھوڑ سکتا۔ تیسرے دن پھر گئے، کھانا پہنچایا، ماں کہنے لگی بیٹا تیسرا دن ہے، میں مر جاؤں گی، لوگ تمہیں تانا دیں گے، لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ تمہاری والدہ تمہاری وجہ سے مری ہے، تمہاری وجہ سے ان کو موت آئی ہے۔ وہ کہنے لگے اماں تمہارے قالب میں اگر سو جانے ہوں سو، ساری کی ساری میرے سامنے نکل رہی ہوں، اللہ کے نبی پر بھی یہ ساری قربان کر سکتا ہوں لیکن حضور کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے میں اور آپ حضور پاک علیہ السلام کی محبت اس کے اندر اتنا آگے بڑھے کہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، بعد میں پھر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابا جان غزوہ بدر کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں اگر چاہتا تو آپ کی گردن اتار سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کی گردن اس لیے نہیں اتاری کہ آپ میرے والد ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹا میرے مقابلے میں اگر تو آ جاتا، میری تلوار کے سامنے آ جاتا، میں تجھے یہ سوچ کر نہیں چھوڑتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا کہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت اتنی، صدیق اکبر اتنے نرم دل تھے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہر خطبے میں آپ سنتے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اس امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل صدیق اکبر تھے۔ ایک موقع پر بات مشہور ہو گئی، ابو بکر صدیق نے اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مارا ہے، نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، حضور نے فرمایا ابو بکر نہیں ہوں گے، عمر نے مارا ہوگا۔ لیکن نہیں یا رسول اللہ، ابو بکر نے اپنے والد کو تھپڑ رسید کیا ہے، اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے۔ نے کہا اچھا، صدیق اکبر کو بلایا گا، ابو بکر تم اتنے نرم دل آدمی، اتنے رحم دل آدمی، کیا وجہ ہوئی کہ تم نے اپنے والد کو تھپڑ رسید کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تھپڑ نہیں مارتا، میں تلوار سے اپنے ابا کی گردن اڑا دیتا۔ صدیق وجہ کیا ہے؟ اتنا غصہ، اتنا جلال کس وجہ سے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بے ادبی کر رہے تھے میرے والد، آپ کی بے ادبی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ابا کی گردن بھی اڑا دیتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔